الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ انتہائی محترم خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان کے مبارک مہینے کا 27واں دن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ چونکہ رمضان المبارک کے اختتامی ایام چل رہے ہیں تو اس پس منظر میں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے جو ہمیں تربیت حاصل ہوتی ہے اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کا درست اور صحیح استعمال کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈال ہے، جب تک کہ بندہ اسے توڑ نہیں دیتا۔ پوچھا گیا کہ بندہ اس کو کیسے توڑتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت کے ذریعے۔ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط زبان استعمال کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو ہم نے اس کا ویسا ہی جواب نہیں دینا، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے ان امرؤ صائم، کہ بھائی میں جواب میں وہی لہجہ وہی الفاظ استعمال نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں روزے دار ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو بڑے بڑے گناہوں کی اکثریت جو ہے اس کا ارتکاب زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، غیبت بڑا ہی غلیظ قسم کا گناہ ہے، اسی طرح وعدہ خلافی ہے، گالی گلوچ ہے، کسی کی توہین اور تذلیل ہے، لوگوں کی پگڑی اچھالنا ہے، لوگوں میں فساد ڈلوانا ہے، لگائی بجائی کرنا ہے، جھوٹا الزام اور بہتان لگانا ہے۔ یعنی تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ گناہوں کی اکثریت کا ارتکاب زبان کے ذریعے ہوتا ہے، اور زبان پہ قابو پانا اور اس کا درست استعمال کرنا از بس ضروری ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، یعنی ان کے درست استعمال کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ زبان اللہ تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کی اہمیت کا احساس ان لوگوں کو ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے قوت گویائی سے محروم رکھا ہے۔ یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارکان اسلام کے حوالے سے بتلایا، پھر نفلی روزوں اور نفلی نماز کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے انہیں بتلایا۔ سارے دین کی تعلیمات کا نچوڑ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک ایسی بات نہ بتلا دوں
جس کی بنا پر یہ سارے اعمال انجام دینا تیرے لیے آسان ہو جائے گا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو روک لو، اس پہ قابو پا لو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں کرتے ہیں ان کی بنا پر بھی ہم پر گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عرب میں حیرت اور استعجاب کے اظہار کے لیے جملہ بولا جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار حیرت کرتے ہوئے فرمایا وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو زبان سے کی ہوئی باتوں کے علاوہ اور کون سی چیز ہے کہ جو جہنم میں منہ کے بل گرائے گی؟ یعنی زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ وہ ایک قول مشہور ہے، مختلف مخلوقات کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں کہ مچھلیاں اپنے منہ کی وجہ سے، پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے، چوپائے اپنے پاؤں کی وجہ سے پھنستے ہیں، اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے۔ ہمیں تو اس حد تک زبان کے استعمال کے پس منظر میں پابند بنایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ کسی صاحب دل نے کہا ہے کہ آؤ خاموشی کی زبان میں اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ زبان انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ نرم اور پاک زبان کا استعمال انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کی محفل اور مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ الفاظ سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہیے کہ جب بات کریں تو اچھی کریں، بھلی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنی زبان سے بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں، نیکی کی بات کہیں، بلائی اور اصلاح کی بات کہیں۔ مجلس میں، محفل میں جب بھی بولیں اچھا بولیں۔ اور عقل مند آدمی سوچ کے بولتا ہے، بے وقوف آدمی بول کے سوچتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے ہم نے جو تربیت حاصل کی ہے، اس کو ہم نے رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور اس کا سب سے نمایاں پہلو عزیزان محترم یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں، اپنی زبان پہ قابو پا لیں۔
بعض اوقات اس سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں محترم بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک جملہ انسان کو اللہ احکم الحاکمین کے ہاں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے ذریعے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا۔ اس لیے یہ ایک ماہ کا جو تربیتی کورس ہمیں اپنے مالک اپنے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، اس میں ہم نے اس بات کو مستحضر رکھنا ہے، ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے مطابق چلانا ہے، اس کا درست استعمال کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کہ جو زبان کا درست استعمال کرے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت، زبان کا درست مفید نفع بخش استعمال، تاکہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں اور کامیابیاں حاصل ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔